الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے منزل حج تک کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پانچواں پڑاؤ، پانچواں سٹاپ۔ اس سے پہلے ہم نے تمہید کے طور پر حج کے سفر کی ذہنی اور روحانی تیاری کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حج کی حکمتوں کو اور خصوصاً اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اور پھر حج کس پر فرض ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ یہ جاننے کے بعد اب ہم عملاً حج اور عمرے کے احکامات کو جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حج کے بارے میں کچھ عام اصطلاحی الفاظ کی تشریح اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے سبق میں۔ مسائل حج میں بعض چیزوں کے نام عربی میں بھی ہیں اور وہ خاص اصطلاحی نام بھی ہیں، فقہ کی اصطلاحات ہیں وہ۔ تو اکثر حجاج جو حج کے لیے جانے والے ہیں وہ عربی نہیں جانتے، اور عربی جاننے والے بھی بعض حضرات چونکہ یہ خاص فقہی اصطلاحات ہیں تو ان اصطلاحات کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہم نے آگے بڑھنے سے پہلے یہ سوچا کہ ان زیادہ کثرت سے استعمال ہونے والے الفاظ کی مختصر سی تشریح کی جائے۔ تو آج کے اس پڑاؤ میں ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے جو لفظ بہت کثرت سے استعمال ہونے والا ہے وہ ہے احرام۔ احرام کا اپنا لغوی اور لفظی معنی جو ہے وہ حرام کرنا ہے۔ حاجی جس وقت حج کا پختہ ارادہ کرتا ہے یا عمرہ کرنے والا عمرے کا پختہ ارادہ اور نیت کر لیتا ہے اور نیت کے فوراً بعد تلبیہ پڑھتا ہے، تو بہت سارے ایسے امور، بہت سارے ایسے کام جو اس کے لیے حلال تھے وہ اب اس پر حرام ہو جاتے ہیں، اور ان کاموں سے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس حالت اور کیفیت کو احرام کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے، اور وہ اس کے لیے جو مرد حضرات دو سفید چادریں باندھتے ہیں اس کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کو احرام کہنا یہ مجازن ہے، ورنہ یہ حقیقت میں احرام کی چادریں ہیں، احرام نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ مزید تفصیل آگے دروس میں پڑھیں گے۔ دوسرا لفظ اور دوسری اصطلاح جس کا سمجھنا ضروری ہے وہ ہے استیلام۔ استیلام کس چیز کا نام ہے؟ تو حجر اسود کو منہ سے بوسہ دینا، یا ہاتھ سے اس کو چھو لینا اور پھر اس ہاتھ کو چوم لینا، یا ہاتھ کے علاوہ چادر سے یا کسی لاٹھی سے حجر اسود کو ٹچ کر کے، چھو کر پھر اس چادر یا اس لاٹھی کو چوم لینا، یہ استیلام کہلاتا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ ازدحام اور رش کی وجہ سے ہم دور سے ہی حجر اسود کے بالکل سیدھ میں کھڑے ہو کر، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ حجر اسود گویا ہمارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور پھر ان ہاتھوں کو سمیٹ کر چوم لینا، تو اس کو بھی استیلام یا اشارہ استیلام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح طواف کے دوران اگر کوئی شخص رکن یمانی کے بالکل قریب ہو اور دونوں ہاتھوں کو یا صرف دائیں ہاتھ کو رکن یمانی کے ساتھ ٹچ کرے، اس کو چھو لے، تو اس کو بھی استیلام کہا جاتا ہے۔ لیکن رکن یمانی کو چھونے کے بعد ہاتھوں کو چومنا ثابت نہیں، اور نہ ہی اس کی طرف دور سے اشارہ کرنا وہ استیلام کہلاتا ہے، تو اس کی طرف دور سے اشارہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ تیسری اصطلاح جس کا سمجھنا ضروری ہے وہ ہے استباء۔ استباء وہ طواف جس کے بعد سعی ہو اور وہ حالت احرام میں کی جا رہی ہو، تو مرد حضرات چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیتے ہیں اور دائیں کندھے کو کھلا رہنے دیا جاتا ہے۔ اس کیفیت کا نام استباء ہے، جو طواف کے 7 چکروں میں
جس کے بعد سعی بھی ہو اور وہ حالت احرام میں ہو، ساتھ کے ساتھ چکروں میں اسی کیفیت کو برقرار رکھنے کا نام استباح ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں آفاقی۔ آفاقی وہ شخص ہوتا ہے جو میقات کے حدود سے باہر رہتا ہو۔ میقات کے حدود سے باہر جیسے مثلا ہندوستان میں رہتا ہو، پاکستان میں رہتا ہو، مصر، شام، عراق، ایران، امریکہ، یا وہ سعودی عرب ہی میں ہے لیکن میقات کے حدود سے باہر ہے، جیسے کہ ہم مدینہ منورہ، ہمیں اللہ جل شانہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، مدینہ منورہ ہو گیا، طائف ہو گیا، اسی طرح جو میقات سے باہر جتنے سعودی عرب کے شہر ہیں ان سب لوگوں کو آفاقی کہا جائے گا۔ اس کے بعد جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے ایام و تشریق یا ایام تشریق، ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک ان ایام کو، جن میں ہم پاکستان میں بھی یا اپنے ملک میں بھی تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، تو ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، یعنی تشریق کے دن۔ ایام نہر 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، جس میں عید کی قربانی بھی ادا کی جاتی ہے اور حج کی قربانی بھی ادا کی جاتی ہے، 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک۔ جمرات یا جمار، جمرات یا جمار، مینا کے مقام پر 3 بڑے بڑے پلر، ستون، کھمبے آپ کہہ لیں کہ حج کے موقع پر 10، 11، 12 اور 13 تاریخ کو ان ستونوں کو کنکر مارے جاتے ہیں، ان ستونوں کو جمرات کہتے ہیں۔ یہ کنکر مارنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور وہ ان کو لے کر چل رہے تھے، جا رہے تھے، تو ان مقامات پر شیطان لعین اور مردود ان کے سامنے ظاہر ہوا اور ان کو بہکانے کی کوشش کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو 7 کنکر، ایک جگہ وہ ظاہر ہوا 7 کنکر مارے، وہ غائب ہوا، دوسری جگہ ظاہر ہوا پھر 7 کنکر مارے، اور تیسری جگہ ظاہر ہوا پھر 7 کنکر مارے۔ تو اللہ جل شانہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج ہم جتنے حجاج کرام ہیں وہ ان ستونوں کو 7 کنکر مارتے ہیں۔ یہ 3 ستون، 3 پلر، 3 کمبے ہیں۔ مینا سے جاتے ہوئے سب سے پہلے جو ستون آتا ہے مسجد خیف کے بالکل قریب، اسے جمرہ اولا، پہلا جمرہ، اور اس سے تھوڑا سا آگے جا کر ایک اور ستون آتا ہے جمرہ وسطی، اور پھر ایک تیسرا ستون جمرہ عقبہ اور جمرہ اخرى اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 ستون ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی یاد میں، ان کو حجاج کنکر مارتے ہیں اور شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں۔ حج مخصوص زمانے میں احرام باندھ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، وقوف عرفہ، مزدلفہ، مینا کے جو افعال ہیں ان کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ مخصوص ایام 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے درمیان تقریباً یہ 5-6 ایام ہیں، ان میں حج کو ادا کیا جاتا ہے۔ حتیم بیت اللہ شریف کی شمالی جانب بیت اللہ سے بالکل متصل ایک دیوار کے ذریعے سے کچھ احاطہ زمین کو گھیرا گیا ہے، اس کو حتیم، حجر اور خطیرہ بھی کہتے ہیں۔ حتیم کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 37 سال تھی کہ بیت اللہ شریف کی اثر نو تعمیر کا ارادہ کیا گیا۔ قریش اور مکہ مکرمہ کے رہنے والوں نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ شریف کی اثر نو تعمیر کی جائے، اور اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ صرف اپنے حلال مال کو استعمال کیا جائے گا۔ تو جتنا چندہ ہوا وہ پوری
عمارت کو گھیرنے کے لیے کافی نہیں تھا، لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ جتنا حصہ ہم اپنے حلال مال سے تعمیر کر سکیں گے اتنے حصے کو گھیر لیتے ہیں، اور جتنا چندہ کم ہے اتنے تھوڑے سے حصے کو باہر رہنے دیا جائے گا، اور اس کے ارد گرد ایک نشانی لگا دی جائے گی۔ پھر کبھی جب انشاءاللہ مزید اللہ نے وسعت اور طاقت دی تو اس کو دوبارہ بیت اللہ شریف کے اندر شامل کر دیا جائے گا۔ تو چنانچہ اس حلال آمدنی سے جتنا حصہ تعمیر ہو گیا وہ ہو گیا، اور یہ تھوڑا سا حصہ باہر رہ گیا۔ اس تعمیر میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ لینے کا موقع نصیب فرمایا، اللہ جل شانہ نے، اور یہ سعادت نصیب فرمائی۔ اور پھر جب حجر اسود کو دوبارہ اپنے مقام پر رکھنے کا وہ موقع آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق تمام سرداروں نے چادر، اس حجر اسود کو چادر میں رکھا گیا اور چادر کو لایا گیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اپنے مقام پر نصب فرمایا۔ تو یہ سعادت مندی اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی۔ دم، حالت احرام میں جب انسان کے اوپر جو پابندیاں لاگو ہوتی ہیں، بعض ایسی پابندیاں ہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے بطور جرمانہ حدود حرم میں ایک بکری، بکرا، دمبا وغیرہ ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس دمبے کو یا اس بکری کو غربا اور مساکین میں تقسیم کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس بکرے کی ذبح کرنے اور تقسیم کرنے کو دم کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے اسباق میں ہم جب عرض کریں گے کہ دم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس سے یہی مراد ہوگی، یا اگر کہا جائے کہ اس عمل کی وجہ سے دم واجب ہوگا تو اس سے یہی دم مراد ہوگا۔ رمل، وہ طواف جس کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہوتی ہے، تو مرد حضرات کے لیے طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھنا اور پہلوانوں کی سٹائل میں اور انداز میں تیز تیز چلنا یہ سنت ہے پہلے 3 چکروں میں، اور آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ رمل کرنا صرف مرد حضرات کے لیے سنت ہے، خواتین کے لیے ایسی کوئی سنت نہیں۔ سعی، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا نام ہے، جو مخصوص طریقہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے۔ شوط، عام طور پر لوگوں کے ذہن میں شوط کا تصور نہیں۔ بیت اللہ شریف کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے ہر چکر کو ایک شوط کہا جاتا ہے۔ 7 شوط مل کر ایک طواف بنتا ہے اور ہر چکر کو شوط کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صفا مروہ کے درمیان جو ہم 7 چکر لگاتے ہیں تو ہر چکر کو بھی عربی زبان میں اور فقہ کی اصطلاح میں شوط کہا جاتا ہے۔ طواف، بیت اللہ شریف کے چاروں طرف 7 مخصوص طریقے سے 7 چکر لگانا، یعنی 7 شوطوں کے مجموعے کو طواف کہتے ہیں۔ 7 چکر مل کر ایک طواف بنتا ہے۔ 1 چکر 2 چکر ان کو طواف نہیں کہا جاتا، ان کو شوط کہا جاتا ہے۔ عمرہ، حل یا میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا، اس کے بعد حلق یا قصر کرنا، اس کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ مزید تفصیل ہمارے اسباق میں اور پڑاؤ میں آتی جائے گی۔ محرم، احرام باندھنے والا، جس شخص نے حج یا عمرے کی نیت کی اور اس پر جو پابندیاں لاگو ہو گئی تو ایسے شخص کو محرم کہا جاتا ہے۔ مفرد، وہ آدمی جس نے صرف حج کی نیت کی ہو اور اس سفر میں عمرے کا اس کا ارادہ نہ ہو تو ایسے حاجی کو مفرد کہا جاتا ہے۔ قارن، حج قران کرنے والا، یعنی وہ شخص جس نے حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھے نیت کی ہو تو ایسے حج کو حج قران کہا جاتا ہے اور ایسے حاجی کو قارن کہا جاتا ہے۔ متمتع، حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے۔ مطاف، کعبہ شریف کے چاروں جانب مسجد الحرام میں وہ جگہ جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کے طواف کا عمل سر انجام دیتے ہیں،
اس جگہ کو مطاف کہتے ہیں، چاہے وہ زمینی منزل ہے، چاہے وہ اوپر کے برآمدے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں پر لوگ بیت اللہ شریف کی طواف کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس ایریا، اس علاقے کو مطاف کہا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم، جب اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جنت سے خصوصی پتھر نازل فرمایا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کیا کرتے تھے، اور اس پتھر کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے کے طور پر اللہ نے یہ صفت دی کہ جتنی جتنی دیوار بلند ہوتی تھی تو یہ پتھر خود بخود اس کے ساتھ اونچا ہوتا جاتا تھا، جیسے آج کل تعمیر میں لوگ اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو حضور اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب اور خلیل کے لیے جنتی انتظام فرمایا، اور اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے پاؤں کے نشان بن گئے ہیں۔ تو اس پتھر کو بیت اللہ شریف کے سامنے ایک باب کعبہ سے تھوڑا سا آگے کر کے ایک تانبے اور شیشے کے بنے ہوئے فریم میں رکھا جاتا ہے، اور طواف کے بعد اس کے پاس 2 رکعت نفل ادا کرنا واجب الطواف کہلاتا ہے، اور اس مقام پر اس کو ادا کرنا مستحب ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت آگے اسباق میں ہم کریں گے۔ ملتزم، حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان جو مختصر سا فاصلہ ہے اور جو دیوار ہے بیت اللہ شریف کی، اس کا نام ملتزم ہے۔ اس سے لپٹ کر دعائیں مانگنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا خصوصی مقام ہے۔ میلین اخضرین یعنی 2 سبز نشان، صفا مروہ کے درمیان سعی کے دوران ان مقامات پر پہنچ کر، یہاں پر اب الحمدللہ اوپر چھت میں سیلنگ میں سبز لائٹ لگے ہوئے ہیں، تو اس کے درمیان مرد حضرات کو دوڑ کر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کی تاریخی حیثیت جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور بی بی حاجرہ علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لق تک صحرا میں چھوڑ دیا اور وہ تشریف لے گئے، تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی چوٹی پر دوڑ کر چلتی ہیں اور کبھی مروہ کی پہاڑی پر، تو جب صفا کی پہاڑی سے بھی ان کو اسماعیل علیہ السلام نظر آتے تھے، مروہ کی پہاڑی سے بھی، اس مقام پر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ دوڑ کر اس فاصلے کو طے کرتی۔ تو ان کے اس عمل کو اللہ جل شانہ نے اتنا قبول فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس مقام پر مرد حضرات کے لیے دوڑنے کو سنت قرار دے دیا گیا۔ موقف، اس کا اپنا معنی ٹہرنے کی جگہ۔ تو حج کے افعال میں جب موقف ذکر کیا جاتا ہے تو میدان عرفات میں جہاں پر حجاج ٹہرتے ہیں یا مزدلفہ میں جہاں پر ٹہرتے ہیں، ان جگہوں کو موقف کہا جاتا ہے۔ وقوف، وقوف کا معنی ٹہرنا ہے۔ احکام حج میں اس سے مراد میدان عرفات یا مزدلفہ میں خاص وقت اور خاص دورانیے تک ٹہرنے کا نام وقوف ہے۔ ہدی، جو جانور حاجی حرم میں قربانی کرتا ہے اور ذبح کرتا ہے حج کے موقع پر یا نفلی وہ عمرے کے موقع پر، تو اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ حلق، تمام سر کے بالوں کو منڈانا، اس کا نام شریعت میں اور عربی میں حلق ہے۔ قصر، بالوں کو کتروانا، جیسے خواتین کے لیے قصر افضل ہے اور قصر ہی لازمی ہے، اور مرد حضرات کے لیے حلق یعنی تمام سر کے بال منڈوانا۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے اسباق میں آ رہی ہے۔ رمی، ہم نے پہلے جمرات کی وضاحت کی، تو جمرات پر ان کنکریوں کا پھینکنا اور مارنا،
اس عمل کو رمی کہا جاتا ہے۔